کہ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، حبیب خدا پر یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور پاک پر انگلی اٹھانے والا جہنم میں جائے گا۔ آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ ماشاءاللہ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، ہاں مکمل طور پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، لیکن جتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک پہ انگلی اٹھانے والا جہنم میں جائے گا، وہ میرے ساتھ انشاءاللہ ایک جملے کا ورد کرے گا، کیا؟ جہنم میں جائے، تھوڑا سا بیدار ہو جائے گا۔ یہ حکم جن حضرات کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو پھر راندہ درگاہ ہو وہ جہنم میں جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ملاحظہ کیجئے کہ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ جسے مصطفیٰ کے رسول خدا کے، جسے مصطفیٰ کے رسول خدا کے شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ جسے مصطفیٰ کے رسول خدا کے شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ آپ جب تک بولیں گے نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی ضد کرنی پڑے گی، آپ بولنے لگ جائیں گے۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ کہ یہ حکم خدا ہے، حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ حضرت عقیدے کا شعر اب یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ تو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، تو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے، تو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ اگر کوئی انسان ختم نبوت پہ ایمان لائے جہنم میں جائے۔ بہت اچھا، بہت ماشاءاللہ۔ ختم نبوت پہ ایمان لائے جہنم میں جائے۔ ماشاءاللہ یہاں زیادہ تر مدرسے کے بچے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی آواز مدرسے میں جا کے دیکھیں۔ آج آپ کو کچھ ہو گیا، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ، ہاں مدرسے والی آواز یہاں نکال دو کہ یہ حکم خدا ہے، حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے، بس یہی آواز مجھے چاہیے تھی۔ اب ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں منقبت کا، یہاں سے حضرت ملاحظہ کیجئے گا کہ جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ شعر دیکھے گا مولانا کہ میں حق بات
کے پیارے سمجھا رہا ہوں میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں میں آقا کے پیارے سمجھا رہا ہوں ارے جسے شان سے دے جسے شان سے دے کہ فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں واہ 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 بہت عمدہ سبحان اللہ کہ فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں عقیدے کا حضرت بطور خاص ملاحظہ کریں اسٹیج پر ایک اور بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت تشریف فرما ہے حاجی جمیل احمد انصاری صاحب رحمت برکاتہ آپ کی بھی توجہ اور یہ شعر پہنچاتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا کہ جہنم میں جائے جہنم میں جائے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا اب ایک شعر سن لو ایک کلام الہی میں ہے یہ بشارت کلام الہی میں ہے یہ بشارت وہ ہے پاک دامن وہ ہے پاک سیرت کلام الہی میں ہے یہ بشارت وہ ہے پاک دامن وہ ہے پاک سیرت اگر پھر بھی شیطان کوئی آئے شامہ اگر پھر بھی شیطان کوئی آئے شامہ پہ تہمت لگائے جہنم میں جائے بہت اچھا بہت خوب کوئی آئے شامہ پہ تہمت لگائے جہنم میں جائے بہت شکریہ تھوڑی سی آواز کم کرا دی گئی میرا خیال تھا دو چار شعر میرے بچے تھے اس کے بعد تو آواز کم ہی ہونی تھی ایک شعر اور ملاحظہ کر لیجیے بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ جہنم میں جائے جہنم میں جائے آپ تو ہمارا درد سمجھ سکتے ہیں تھوڑی سی ایک آواز اور ہلکی سی ایک شعر اور یہاں جتنے بھی نوجوان بچے ہیں وہ چاہے مدرسے کے ہوں یا مدرسے سے الگ جزاک اللہ خیر و احسن جزا اللہ سلامت رکھے حضرت ایک شعر اور میں حاضر کرتا ہوں بطور پیغام آپ سب کے لیے ایک شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ جبریل امیبا دعا کر رہے ہیں ہاں یہ جبریل امیبا دعا کر رہے ہیں اور آمین خود مجھے دفع کہہ رہے ہیں یہ جبریل امیبا اور آمین خود مجھے دفع کہہ رہے ہیں ارے وہ اولاد جنت وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے جو ماں کو ستائے جہنم میں جائے وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے جو ماں کو ستائے جہنم میں جائے
ماشاءاللہ حضرت حاجی صاحب کی بھی اور حضرت قاری صاحب کی بھی دعائیں ملی، اللہ سلامت رکھے۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، اس کلام کا بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا۔ یہ بھی عقیدے کا شعر ہے، مولانا حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہ کی مسلسل دعائیں مل رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمیں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو مدینے جانے کے بعد بھی گنبد خضرا کے قریب نہیں جاتا۔ وہ اس وجہ سے نہیں جاتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابوبکر و عمر کو وہ ایمان والا ہی نہیں سمجھتا ہے۔ میں ایک شعر حضرت پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، اگر سچا ہو تو ایک شخص کی شرکت چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جہنم میں جائے، جہنم میں جائے، مولانا توجہ چاہوں گا کہ جسے چبھتا ہے عشاء کا ہنسی گھر، جسے چبھتا ہے عشاء کا ہنسی گھر، برا لگتا ہے جسے کو روزے کا منظر، برا لگتا ہے جسے کو روزے کا منظر۔ ارے جو اہل مدینہ، جو اہل مدینہ کو کافر بتائے، مدینے نہ جائے، جہنم میں جائے۔ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ کو کافر بتائے، مدینے نہ جائے، جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ ایک شعر عقیدے کا اور پڑھ دے رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں مقطع پڑھ دوں گا، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ایک شعر اور پڑھ دے رہا ہوں عقیدے کا، حضرت ملاحظہ کر لیجئے گا کہ وہ کافر ہے، کافر کوئی شک نہیں ہے، اسی پر حسین و حسن کا یقین ہے۔ وہ کافر ہے، کافر کوئی شک نہیں ہے، اسی پر حسین و حسن کا یقین ہے۔ ارے تمام انبیاء سے، تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے، جہنم میں جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت عمدہ۔ علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے، جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ آخری شعر مقطع کا آپ تک پہنچا دیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ جس مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نبھائے، جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ شعر دیکھئے گا حضرت کہ ہیں فاروق کی فاطمہ ساسمائی، ہیں فاروق کی فاطمہ ساسمائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی۔ اگر کوئی اشفاق، اگر کوئی اشفاق سن کر یہ باتیں، اگر کوئی اشفاق سن کر یہ باتیں،
برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی اشفاق سن کر یہ بات ہے برا منہ بنائے. دوبارہ ارشاد اشفاق بھائی دوبارہ ارشاد ماشاءاللہ بہت خوب. یہ دوبارہ پڑھ دوں؟ دوبارہ پڑھ دی ماشاءاللہ. اچھا جزاک اللہ خیرہ. مائک کی آواز مسلسل کم ہو رہی ہے لیکن اب جیسے بھی پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. شعر سن لیجئے بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا. مائک بہت اچھی سیٹنگ تھی. جو لوگ ساؤنڈ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو تھوڑی آواز لگے گی ہی لگے گی. تھوڑا سا ساؤنڈ سے دور والوں کو آواز اچھی مل رہی ہوگی لیکن ساؤنڈ سے قریب ہوں گے تو تھوڑی آواز ملے گی. لیکن پڑھنے والے کو حضرت اگر آواز نہیں ملے گی تو بالکل کوئی نہیں پڑھ سکتا. آپ علامہ اقبال کو قبر سے اٹھا کے لے آئیے, کوئی نہیں پڑھ پائے گا جب تک آواز پڑھنے والے کو نہیں ملے گی. لیکن یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے, کم آواز ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں اسی میں پڑھ دیتا ہوں. آخری شعر مقطع کا دوبارہ حکم ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے, میں پڑھ دیتا ہوں, ملاحظہ کر لیجئے. ایک مرتبہ دو چار لوگ کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. ملاحظہ کیجئے گا کہ جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے, جہنم میں جائے. ہے فاروق کی فاطمہ ساسمائی. یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, چھوٹی سی ایک کچھ سیکنڈ کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو بڑے رشتے ہیں. ایک رشتہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے. دوسرا جو رشتہ ہے وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. کچھ لوگ ایک رشتے کو تو مانتے ہیں, دوسرے رشتے کو نہیں مانتے. اسی لیے یہ شعر کہنا پڑا ہے. ملاحظہ کیجئے گا کہ ہے فاروق کی فاطمہ ساسمائی تو ہے میرے شام اور علی بھائی بھائی تو ہے میرے شام اور علی بھائی بھائی. اگر کوئی اشفاق سن کر یہ باتیں برا منہ بنائے جہنم میں جائے. جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے. بہت خوب, جزاک اللہ. جزاک اللہ. میرے سامنے سے منظر یہ جہاں کے سب ہٹا دو. میرے دل کی آرزو ہے, میرے دل کی آرزو ہے در مصطفیٰ دکھا دو. میرے دل کی آرزو ہے در مصطفیٰ دکھا دو. میرے سامنے سے منظر, میرے سامنے سے منظر یہ جہاں کے سب ہٹا دو. اس کلام کا اور نعت کا حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کیجئے گا. تھوڑا سا علماء کرام سے توجہ چاہوں گا, تھوڑا آپ بھی بیدار ہو جائیں گے تو یہ لوگ بولنے لگیں گے. ارشد بھائی ایک شعر سنیے گا, ملاحظہ کیجئے گا کہ میرے سامنے سے منظر, مولانا شعر دیکھے گا کہ میں جدائی اب مدینے کی نہ سہ سکوں گا لوگوں, ہمیں جدائی اب مدینے کی نہ سہ سکوں گا لوگوں.
جدائی اب مدینے کی نہ سہ سکوں گا لوگوں ہم جدائی اب مدینے ہم جدائی اب مدینے کی نہ سہ سکوں گا لوگوں میں نکل پڑوں گا پیدل میں نکل پڑوں گا پیدل مجھے راستہ بتا دو میں نکل مجھے راستہ بتا دو میرے دل کی آرزو ہے در مصطفیٰ دکھا دو ایک شعر خاص طور سے حضرت قاری صاحب اور حضرت مولانا کی توجہ چاہتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا کہ میرے دل کی آرزو ہے در مصطفیٰ دکھا دو اور میرے دل کو بس تسلی ملے ذکر مصطفیٰ سے بھائی شعر سنے گا کہ میرے دل کو بس تسلی ملے ذکر مصطفیٰ سے میرے دل کو بس تسلی ملے ذکر مصطفیٰ سے ہم میرے دل کو بس تسلی میرے دل کو بس تسلی ملے ذکر مصطفیٰ سے مجھے عائشہ کے گھر کا مجھے عائشہ کے گھر کا مجھے عائشہ کے گھر کا کوئی واقعہ سنا دو بہت عمدہ جزاک اللہ خیر صاحب جزاک اللہ کہ کوئی واقعہ سنا دو میرے دل کی آرزو ہے در مصطفیٰ دکھا دو بہت شکریہ اللہ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے لیکن